دنیا بھر سے مسلمان ہر سال ایک زر کثیر خرچ کر کے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس پہنچتے ہیں۔ اس موقع پر جہاں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں بعض اوقات کچھ شرپسندوں کی شرارت کی وجہ سے ایسے سانحات بھی رونما ہو جاتے ہیں جو کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں حجاج کی جانوں کے ضیاع کا باعث اور حرمین کے تقدس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سن 1987 میں بھی پیش آ چکا ہے، جس میں 402 لوگ جان سے چلے گئے، جن میں سے اکثریت ایرانی حجاج کی تھی۔ 42 پاکستانی بھی اس حادثے میں شہید ہوئے، جبکہ ایک قابل ذکر تعداد سعودی سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ انقلاب ایران کے بعد ایران نے حج اور مقام مقدسہ کا انتظام بین الاقوامی نگرانی میں رکھنے کی بات کی، تو اسی وقت سے ایران اور سعودی عرب کے مابین اختلافات نے اپنی جڑیں مضبوط کیں۔ اس واقعے کی تفصیلات ایک تنازع ہے۔ تاریخی طور پر دستیاب تفصیلات کے مطابق اس سانحے کی اصل وجہ یہ تھی کہ سن 1971 میں شیعہ کمیونٹی کے مذہبی پیشوا خمینی نے اپنے مذہبی پیروکاروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران اسرائیل اور امریکہ مخالف مظاہرے کر کے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کی کوشش کریں۔ تاہم اصل میں معاملات اس وقت خراب ہوئے جب 1986 میں ایران سے آنے والی ایک حج پرواز کو مشکوک جان کر تلاشی لی گئی تو 51 کلو گرام انتہائی دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا، جو کہ مسافروں کے سوٹ کیس میں خفیہ جگہوں پر چھپایا گیا تھا۔ اس سانحے کے ساتھ 1987 میں تو ایران کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ گیا کہ مظاہرین کو اپنے اس مظاہرے کے اختتام پر مسجد حرام میں داخلے کی اجازت دی جائے، جہاں ایرانی حکومت کا نمائندہ ایران عراق جنگ سے متعلق اپنا موقف بیان کرے، مگر حرم مکی میں داخلے کی اجازت دینے کے لیے سعودی حکومت ہرگز تیار نہ تھی۔ 31 جولائی سن 1987 بروز جمعۃ المبارک کو نماز عصر کے بعد ایرانی حجاج مظاہرین کی شکل میں خمینی اور دیگر شیعہ مذہبی رہنماؤں کی تصاویر اٹھائے مرگ با امریکہ اور مرگ با اسرائیل کے نعروں کے ساتھ حرم شریف کی جانب جانے والے راستوں پر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ ایرانی حجاج نے مظاہرین کی شکل میں حرم شریف کے اندر جانے کی کوشش شروع کی۔ جب سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انہیں روکا گیا تو انہوں نے وہیں پر مظاہرے شروع کر دیے، جس سے حرم کی طرف جانے والے تمام راستے بند ہو گئے۔ ایرانی رہنماؤں کے مطابق وہ حرم شریف کے اندر ایران اور عراق کے مابین جاری جنگ کے بارے میں اپنا موقف پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن سعودی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ حرم مکی پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ مظاہرے اور راستے بند ہو جانے سے جب دیگر حجاج کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں دقت محسوس ہوئی تو انہوں نے ایرانی مظاہرین سے راستہ کھولنے کی درخواست کی، لیکن وہ کسی صورت اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ وہ منظم انداز میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھ رہے تھے۔ جب معاملات قابو سے باہر ہوتے محسوس ہوئے تو سیکیورٹی فورسز کو مداخلت کرنا پڑی اور مظاہرین کو منتشر کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ مظاہرین نے فورسز کی کارروائی دیکھ کر ارد گرد موجود گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور مختلف املاک کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ مظاہرین نے نہ صرف سیکیورٹی اہلکاروں بلکہ دیگر حجاج پر بھی لاٹھیوں اور ڈنڈوں بلکہ خنجروں اور چاقوں سے حملہ کر دیا، جو انہوں نے اپنے لباس میں چھپا رکھے تھے۔ ایسا ہونے پر سعودی اعلیٰ حکام نے مداخلت کرتے ہوئے پولیس کو فوری طور پر مظاہرین کو کسی بھی قیمت پر منتشر کرنے کے احکامات جاری کر دیے، تاکہ حرم کی حرمت اور حجاج کرام کو مظاہرین کے پرتشدد حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جب سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کا آغاز کیا تو مظاہرین کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ایسا کرنے کے نتیجے میں خوفناک بھگدڑ مچ گئی، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ، جن میں خواتین، بچے اور ضعیف بھی شامل تھے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مظاہرین صرف راستے بلاک کرنے تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے مختلف گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور مختلف بلڈنگز کو بھی نظر آتش کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے بروقت کارروائی نہ کرتے تو کہیں زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، تاہم پولیس جلد ہی صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب رہی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے ساتھ ساتھ حرم شریف کی جانب والے تمام راستے مکمل طور پر کھول دیے گئے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت داخلہ نے ایک مفصل رپورٹ بھی مرتب کی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی فورسز نے کسی کے خلاف گولی نہیں چلائی، بلکہ اس کے برعکس بھگدڑ مچنے اور مظاہرین کی طرف سے لگنے والے خنجروں اور چاقوں سے سینکڑوں حجاج زخمی ہوئے۔ اس سانحے کے مقتولین کی کل تعداد جو کنفرم کی گئی ہے وہ 402 تھی،
جن میں 275 ایرانی، 85 سعودی سیکیورٹی اہلکار جبکہ 42 دیگر ملکوں کے حجاج شامل تھے۔ زخمیوں کی تعداد 649 بتائی گئی، جس میں 303 ایرانی، 145 سعودی جبکہ بقایا دیگر ملکوں کے تھے، جبکہ ایرانی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ان کے 200 شہری ہلاک جبکہ 2000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں سعودی عرب اور ایران کی جانب سے متضاد آراء سامنے آئیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ سعودی پولیس نے مظاہرین پر سیدھی فائرنگ کی، جبکہ امریکہ میں سعودی سفیر پرنس بندر بن سلطان آل سعود نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا کہ ایسا ایرانی زائرین کی جانب سے اپنے لباس میں چھپائے گئے خنجروں، شیشوں کے ٹکڑوں اور چاقوں کے استعمال کے باعث ہوا۔ اس سانے کے اگلے روز 1 اگست 1987 کو بپھرے ہوئے ایرانی مظاہرین نے تہران میں سعودی عرب اور کویت کے سفارت خانوں پر حملہ کر دیا اور 4 سعودیوں کو اغوا کر لیا، جبکہ شیعہ مذہبی رہنما روح اللہ خمینی نے سعودی عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ ایرانی مظاہرین کے انتقام کے طور پر آل سعود کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر کریں۔ دونوں جانب سے اپنے اپنے موقف کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ سعودی عرب نے ایرانی زائرین کا حج کوٹا 1.5 لاکھ سے کم کر کے 45,000 کر دیا، جبکہ ایران نے سرے سے اپنے شہریوں کے حج پر جانے پر پابندی عائد کر دی، جو سن 1990 تک برقرار رہی۔ بالآخر 1991 میں جب دونوں ممالک کے درمیان برف کسی حد تک پگھلی تو سعودی عرب نے ایران کا حج کوٹا بڑھا کر 1,15,000 مقرر کیا، جبکہ ایرانی حکومت کی جانب سے بھی اپنے شہریوں کو حج کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی عرب نے مزید خیر سگالی کا مظاہرہ کیا کہ ایرانی زائرین کو محدود طور پر اپنے رہائشی علاقوں میں مظاہروں کی اجازت دی گئی۔ پاکستان پر اس سانے کا اثر یہ ہوا کہ سعودی عرب نے اپنے ہاں عسکری خدمات سر انجام دینے والے 20,000 سے زائد پاکستانی سپاہیوں اور افسران کو واپس بھجوا دیا، کیونکہ سعودی حکومت کو خدشات تھے کہ ان میں بڑی تعداد ایران نواز شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے۔ سعودی عرب ہو یا ایران، امت مسلمہ کی آپسی چپکلش ہر زمانے میں چلتی رہی، جس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں بھی ایسے تکلیف دہ واقعات پیش آتے رہے۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ بھی مذموم مقاصد کی خاطر نہ صرف مکہ و مدینہ بلکہ حرمین شریفین کی بے ادبی سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی حرمین شریفین کو پہلے والی رونقوں کو بھرپور انداز میں بحال فرمائے، ہم سب کو بارہا مکہ اور مدینہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے اور حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، آمین۔